بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نے اس سے فرمایا، قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور جیلر سے پوچھا، کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حاکم بغداد نے کہا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی، وہ عورت جب ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا تو مجھے بہانے سے اس جگہ لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا۔ اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا، اگر آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس مکرمہ و معظمہ خاتون کی بے ادبی نہ کرنا۔ میرے دوستوں نے میرے واج کو یہ سمجھا کہ شاید وہ ان کو ہٹا کر خود تنہا اس عورت سے گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا، میں تم لوگوں کو کسی صورت میں اس نیک سیرت عورت کے قریب بھی نہیں جانے دوں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی آسنا میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر وہ حملہ ور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج میں قیدی کی حالت میں بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا، جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔